بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. محترم بھائیو، یہ سورہ الانفال کی آیت کریمہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ آیات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی تھی. آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی انہی ساتوں میں حق و باطل کا یہ پہلا معرکہ تھا جو بدر کے میدان میں برپا ہوا تھا. چونکہ پہلے سے مسلمانوں کی جنگ کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی، کوئی انہوں نے وسائل مہیا نہیں کیے تھے، کوئی ذہنی طور پر کفار کے خلاف لڑنے کے لیے یہ مدینہ سے نہیں نکلے تھے. لیکن جیسے اللہ کو منظور تھا، حق اور باطل کا معرکہ برپا ہو گیا. ایمان والے کمزور تھے، اللہ نے ان کو طاقت عطا فرما دی. یہ تہی دست تھے، اللہ نے اپنی نصرتوں سے نواز دیا. یہ تھوڑے تھے، اللہ نے ان کی مدد کے لیے آسمان سے فرشتے نازل کر دیے اور کئی
رویے کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مدد اور نصرت کی اور نتیجتاً یہ غالب رہے اور یہ فتح یاب رہے۔ اب اس موقع پر تو اللہ نے اچانک بغیر تیاری کے، بغیر حربی استعداد کے اپنے بندوں کی مدد کر دی، لیکن غزوہ بدر کے فوری بعد یہ آیات نازل فرما کے اللہ نے ایک مستقل ضابطہ ایمان والوں کو دے دیا کہ یاد رکھو ہمیشہ ایسے اچانک اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اور بغیر تیاری کے صرف اور صرف اللہ پہ توکل کر کے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہو گے، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ آئندہ اگر عزت چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، غلبہ چاہتے ہو، فتح چاہتے ہو، تو پھر اس کے لیے تمہیں بھی تیاری کرنا ہوگی۔ فرمایا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، جہاں تک تمہارا بس چلے تم نے اپنے دشمنوں کے خلاف قوت کو مہیا کرنا ہے۔ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، اور تیار بندی رہنے والی سواریاں اور گھوڑے مہیا رکھنے ہیں جو تیز رفتاری کے ساتھ تمہیں تمہارے ٹارگٹ تک پہنچا دینے والے ہوں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، فرمایا اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے دشمنوں پہ، اپنے دشمنوں پہ، اور بعض ایسے دشمنوں پہ جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے، ان سب پہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا روب اٹھا دے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّى إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور فرمایا قوت کو مہیا کرنے میں اور تیز رفتار برق رفتار سواریاں ان کو تیار کرنے میں تمہارا جو کچھ خرچ آئے گا، جتنا سرمایہ لگے، جتنے دولتیں لگیں، جتنے اسباب خرچ آئیں، فرمایا یوفا الیکم، میں تمہارا رب تم سے وعدہ کرتا ہوں میں اس کا پورا بدلہ تمہیں چکاؤں گا۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اور جب تم تیاری کر کے رہو گے، اپنی قوت مہیا کرو گے، اپنے دفاع کے وسائل اکٹھے رکھو گے اور ہر طرح کی تیاری اپنی مہیا رکھو گے، تو فرمایا وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، پھر تم اللہ کی زمین پر ایسے نہیں ہوگے کہ کوئی چوڑا چماڑ اٹھے اور تمہارے اوپر یلغار کر دے، کوئی تمہارے اوپر ظلم کی اندھیر نگری مچا دے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، جب یہ تیاری رکھو گے، یہ قوت مہیا رکھو گے، پھر تم ایسے ہوگے کوئی تمہارے اوپر حملہ نہیں کر سکے گا، کوئی تمہارے اوپر ظلم نہیں کر سکے گا، کوئی تمہارے اوپر یلغار نہیں کر سکے گا۔ آپ اس آیت پہ غور کریں، سوچ و بچار کریں، تدبر کریں، سیرت نبوی کا مطالعہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اپنی زندگی کا ٹرینڈ کیا اختیار کیا تھا، طرز عمل کیا اختیار کیا تھا۔ یہ اللہ کے پیغمبر تھے، زکاتیں بھی آتی تھی، غنیمتیں بھی آتی تھی، عشر بھی آتے تھے اور بہت سارے مسائل اکٹھے ہوتے تھے، لیکن 10 سال کی مدینہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، آپ کے گھر میں 2 مہینے میں 3 چاند دیکھے جاتے تھے، لیکن 2 مہینے بعض اوقات ایسے گزرتے کہ گھر میں چولہے پر پکانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 2 مہینے نبی کے گھر والوں کا گزارا کھجور
اور سادہ پانی پہ ہوتا، رمضان بھی ایسے گزرتے، غیر رمضان بھی ایسے گزرتے۔ معیشت انتہائی کمزور تھی اور اقتصادی اعتبار سے آپ بڑے مسائل اور مشکلات کا شکار تھے۔ یہی کیفیت مدینہ منورہ میں صحابہ اکرام کی بھی تھی۔ 10 سال کی مدنی زندگی یہی منظر ہمیں پیش کرتی ہے۔ لیکن بھائیو، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ مطہرہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے گھر کی حالت یہ تھی کہ ایک یہودی کے ہاں اپنی زرہ رہن میں رکھ کے، گروی رکھ کے چند سیر جو حاصل کیے گئے تھے جس سے نبی کے گھر والوں کا گزارا ہو رہا تھا، ادھار پہ، قرض پہ گروی رکھ کے یوں آپ کے گھر والوں کا گزارا ہو رہا تھا۔ معیشت کی یہ حالت تھی، لیکن دفاع کی کیا کیفیت تھی کہ آپ کے گھر میں زرہ بھی تھی، تیر بھی تھے، کمانیں بھی تھی، کھوپ بھی تھی، تلوار بھی تھی، خنجر بھی تھے، نیزے بھی تھے، بھالے بھی تھے، اور مدینہ کے معاشرے کی سب سے تیز رفتار سواریاں اگر موجود تھی تو وہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھی۔ اللہ کے حکم پہ عمل، اللہ کے حکم پہ عمل، یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے بعد آپ کے صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا، اور نتیجہ کیا ہوا؟ مشرق و مغرب میں اللہ نے ان کا ڈنکا بجا دیا، ان کا رعب قائم کر دیا، ان کی ہیبت جما دی۔ کیسر و کسرا ان کے نام سن کے لرزتے تھے۔ اللہ نے فرمایا تھا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور ہم سب پہ اللہ کا شکر بے حد لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے کہ دنیا اسلام میں یہ پاکستان ہے جس نے سب سے زیادہ اور بہتر انداز میں اللہ کے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہے۔ آج اس کی گواہیاں موجود ہیں، آج اس کی شہادتیں موجود ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، وہ دور جب دنیا ہمیں تانے مارتی تھی کہ دیکھو دنیا معیشت میں، تجارت میں، اقتصاد میں، بزنس میں، امپورٹ ایکسپورٹ میں اور مادی ترقی میں کس طرح آگے جا رہی ہے۔ کہیں ورلڈ ٹریڈ ٹاور بن گئے، کہیں برج خلیفہ بن گئے، کہیں فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، اور پاکستان نے کیا کیا ہے؟ یہ ناکام ریاست ہے، یہ بیکار ریاست ہے، یہاں کچھ بھی نہیں ہوا۔ تانے سننے پڑتے تھے، بھگتیاں کسی جاتی تھی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ ہم اپنی تاریخ کے کسی بھی دور میں ہم معاشی طور پر مستحکم نہیں رہے، تجارتی طور پر مضبوط نہیں رہے، لیکن اللہ کا یہ شکر ہے کہ جب دنیا بڑے بڑے ٹاور بنا رہی تھی اس وقت پاکستان ڈاکٹر عبد القدیر لیبارٹری بنا رہا تھا، غوری، غزنوی اور شہید میزائلوں کی پیداوار کر رہا تھا، اور جوہری توانائی کے منصوبوں کو آگے بڑھا رہا تھا۔ نہ اپنوں کے لیے یہ پسندیدہ، نہ دشمنوں کے لیے یہ پسندیدہ، نہ قابل برداشت نہیں یہ تھا، لیکن پاکستان ساری دنیا کے نہ چاہنے کے باوجود بھی گزشتہ 50 سال میں اس نے ہر چیز پہ کمپرومائز کر لیا۔ اپنی معیشت کمزور ہوئی، کمپرومائز کیا، تجارت میں کمزور ہوئے، ہم نے مفاہمت کی، ہمارے اوپر ٹیکسوں کے پہاڑ گرا دیے گئے، ہم نے برداشت کیا، لیکن
اپنے دفاع کے فریضے تھے۔ الحمدللہ ہمارا وطن عزیز غافل نہیں ہوا ہے۔ قرآن کی سورہ المائدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً۔ فرمائے یہ دنیا جہان کے کافر مسلمانوں یہ چاہتے ہیں کہ تم اپنے اسلحے سے غافل ہو جاؤ، اس سے راز پر تو اسلحہ ساز فیکٹریاں بنانے سے، اسلحے کی تیاری سے تم غافل ہو جاؤ، وَأَمْتِعَتِكُمْ اور جدید ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا اور جدید وسائل مہیا کرنا، اس سے تم غافل ہو جاؤ۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، پھر وہ موقع پا کے یک بارگی تم پہ حملہ کرے اور تمہیں تباہ و برباد کر کے رکھ دے، تمہارا نام و نشان مٹا کے رکھ دے، نہ تمہاری عزتیں باقی رہیں، نہ چادر چار دیواری اور چادری باقی رہے، نہ آزادی عزت اور وقار باقی رہے۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وہ یک بارگی تم پر حملہ کر کے تمہیں تہس نہس اور تباہ و برباد کر کے رکھ دیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور گزشتہ 50 سال میں ساتھیوں ہم نے اپنی شعور کی زندگی میں یہ سارا کچھ دیکھا۔ پاکستان جب میزائل ٹیکنالوجی میں، جوہری مواد کے حصول میں، پرامن بقائے باہمی کے نظریے پر جب جدوجہد کر رہا تھا، مجھے یاد ہے ای آئی ایٹمی توانائی ایجنسی، اور کہیں سی ٹی بی ٹی، کہیں شکنجے تھے، کہیں ڈنڈے تھے، کہیں محاصرے تھے، کہیں گھیرے تھے، کہیں پریشر تھا، کہیں جان سے مار دینے کی دھمکیاں تھی، کہیں دنیا سے کٹ آف کر دینے کے ڈرامے تھے۔ گزشتہ 50 سال میں ہم نے یہ سب کچھ دیکھا۔ آج میں منبر رسول پہ کھڑا ہو کے گزشتہ 50 سال کے جتنے بھی ہمارے حکمران گزرے، جنہوں نے اپنے دفاع پہ کوئی سمجھوتا نہیں کیا، کوئی کمپرومائز نہیں کیا، وہ سول حکمران تھے یا وہ فوجی حکمران تھے، وہ جرنیل تھے یا وہ سیاستدان تھے یا وہ سائنسدان تھے، واللہ جنہوں نے وطن عزیز کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے میں کردار ادا کیا، آج پوری قوم کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ان سب کو بہترین اس کا صلہ عطا فرما جنہوں نے جو جو کردار ادا کیا۔ محترم پروفیسر حافظ عبد الرحمن مکی رحمہ اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جب 94-95 میں وہ سعودی عرب سے پاکستان آئے، ہم بھی نہیں جانتے تھے، ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، بہت شور تھا، بہت ہنگامہ تھا، خطرناک قسم کا پریشر تھا۔ یہ 95-96 اور ان سالوں کی بات ہے، بے نظیر بھٹو ملک کی وزیر اعظم تھی اور دنیا ہمارے سانس بند کیے ہوئے تھی، ہر طرف سے محاصرے اور گھیرے تھے۔ اللہ کا یہ شعر پروفیسر حافظ عبد الرحمن مکی سارے ملک میں جا کے ساری قوم کو بتا رہا تھا، سی ٹی بی ٹی کے معاہدوں پہ سائن نہیں کرنے، یہ تمہیں زندہ مارنے کی سازشیں ہیں۔ دشمن یہ چاہتا ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تم بے بسی کی موت مرو۔ ہم نہیں جانتے تھے، قوم کو نہیں شعور تھا، لیکن محترم مکی صاحب کریا کریا، بستی بستی، نگر نگر اور شہر شہر جا کے یہ آواز حق بلند کر رہے تھے کہ لوگوں، پاکستانیوں، حکمرانوں بچ جانا ہے، کافروں کی سازشوں کا شکار نہیں ہونا ہے۔ وہ چاہتے ہیں تم اپنے اسرے سے غافل ہو جاؤ، اپنی جدید ٹیکنالوجی اور
جنگی مہارتوں سے اور دفاع کے اسباب سے غافل ہو جاؤ، وہ تمہیں اس انداز میں غافل کر کے بیگانہ کر کے مارنا چاہتے ہیں جیسے انہوں نے جناب لیبیا کا حشر نشر کیا، عراق، شام اور یمن کو تباہ و برباد کیا، ایسے ہی دنیا پاکستان کو تباہ و برباد کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، ہم جس چھونی کی طرف بڑھے، ہر پاکستان کی ہر چھونی، ہر کیمپ اور پاک آرمی کے ہر بیس کے باہر ایک اللہ کی آیت سورج کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، اور وہ آیت کیا ہے؟ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ۔ نتیجہ کیا ہے؟ آج آدھی صدی کے بعد نتائج ہمارے سامنے ہیں۔ بھائیو، دنیا میں جنگوں کا ماحول ہے، ہر روز کسی نئے ملک میں چڑھائیاں ہو رہی ہیں، کہیں میزائل باریاں ہو رہی ہیں، کہیں آگ کے علاوہ وہ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں۔ میں 3 دن پہلے میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا، اللہ کی قسم اس نے میرا سینہ ٹھنڈا کر دیا۔ وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آج دنیا میں سب سے پرامن ملک اگر کوئی ہے، سب سے پرامن ملک کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہے۔ نہ مشرق کا دشمن، نہ مغرب کا دشمن، کوئی دشمن آج ان مشکل حالات میں جس پاک سرزمین کی طرف ترچھی نگاہ سے دیکھنے کی بھی جرات نہیں کر رہا، اس کے پیچھے اللہ کے فضل کے بعد الحمدللہ اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے روکی سوکھی کھا کے جو پاکستان نے یہ اپنے دفاع کو ناقابل تسخیر بنایا ہے، الحمدللہ اس کا عمل دخل ہے۔ اللہ کا یہ وعدہ تھا، اور اللہ کے قرآن کو، اس کی آیات کو ہم ان کی 100% صداقت آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے۔ دشمن باہر کے ہوں یا دشمن اندر کے ہوں، دشمن بیگانے ہوں یا دشمن اپنے ہوں، آج ہم اس پوائنٹ پہ کھڑے ہیں کہ کسی دشمن کو پاکستان کی سالمیت کا کھلواڑ کرنے کی جرت نہیں ہے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جرت نہیں ہوگی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضٌ وَيَكْفِيَكُمُ اللَّهُ، فرمایا الکریم اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے لیے ملکوں کے ملک فتح کروا دے گا، اور اللہ اکیلا ہی تمہیں اپنی نصرتوں کے اعتبار سے کافی ہو جائے گا۔ لیکن اے مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہ ہو جو اپنی نشانہ بازی کی عمل سے غافل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کلمہ پڑھنے والے کو پابند کیا ہے، حکم دیا ہے، باقاعدہ توجہ دلائی ہے، اس کی رغبت اور شوق دلایا ہے کہ کسی کو نشانے بازی کی عمل سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ اس اعتبار سے ہم اپنی حکومت سے، ریاست سے آج یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمارے تمام تعلیمی اداروں میں پاکستان میں اس وقت کوئی 6 سے 7 کروڑ وہ طلباء ہیں جو تعلیمی اداروں سے وابستہ ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، ہمارا فخر ہے۔ ہم یہ تقاضا کرتے ہیں، مطالبہ کرتے ہیں کہ اسکول سے لے کے یونیورسٹی تک دوبارہ سے پھر MCC کو بحال کیا جائے، دفاع کی لازمی تربیت ہر نوجوان کو دی جائے، اور کوئی بھی اپنی ذات کے، اپنے ماحول کے، اپنے معاشرے کے اور اپنے وطن کے دفاع سے، اپنے دین اور نظریے کے دفاع سے کوئی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اور کوئی بھی پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ یہ بات، یہ معاملہ، یہ وقت آنکھیں بیچنے کا نہیں ہے، یہ جنگوں کا دور ہے۔ جیسے جیسے ہم قیامت کے قریب جاتے جا رہے ہیں، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئیاں دی تھی کہ مارکے ہوں گے، جنگیں ہوں گی، اور آپس میں ٹکراؤ ہوں گے، اور
ہر طرف جنگوں کی کیفیت ہوگی. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نبی الملاحق بنا کے بھیجا ہے، مارکوں کا نبی. میں بھی مارکوں کا نبی ہوں، میری امت کو بھی مارکوں والی امت ہونا چاہیے. تو آج یہ خاص طور پہ گزشتہ 5-6-7 دن میں جو دنیا میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، لوگ اس کو اپنی اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. اور ہمارا نوجوان، خاص طور پر پاکستانی نوجوان، مقامی اندرونی حالات سے دل برداشتہ نوجوان، سیاست کی جناب وہ سیاست کی شطرنج میں پھنسا ہوا نوجوان اور مقامی حالات سے دل گرفتہ نوجوان آج چلے جائیں سوشل میڈیا پہ مایوسیاں پھیلا رہا ہے. پہلے اب ایران کی باری آئی ہے، کل کو پاکستان کی باری ہے. ہم ایسی پوسٹیں مسلسل پڑھ رہے ہیں. میں اپنے نوجوانوں کو یہ پیغام دیتا ہوں، ذرا ہوش کے ناخن لو، عقل اور بصیرت کی بات کرو. ایران کے بعد پاکستان کی باری نہیں ہے. پاکستان نے تو گزشتہ 78 سال یہ باریاں ہی نپٹائی ہیں. ہم تو اپنے قیام کے بعد سے لے کے مسلسل مشرق و مغرب کے دشمنوں سے باریاں ہی نپٹا رہے ہیں. ہم کوئی اور کام کر ہی نہیں پائے. ہماری باری نہیں ہے. اب انشاءاللہ پاکستان کی باری نہیں ہے، پاکستان کے دشمنوں کی باری ہے. انشاءاللہ پاکستان کی باری نہیں ہے. کوئی مت اس بھول میں رہے، کوئی مت اپنے دل و دماغ کی میل کچیل اور مایوسی کو ایسے دنیا میں بخیرتا رہے. ہماری باری نہیں ہے. انشاءاللہ کلمے کے دشمنوں کی، ایمان کے دشمنوں کی، پاکستان کے دشمنوں کی باریاں ہیں. ہم نے اپنی باریاں نپٹا لی ہیں. ہم نے دیکھ لیا ہے مشرق والے کیا کرتے ہیں، مغرب والے کیا کرتے ہیں. ایک ایک مقابلے میں آئے، کیا انجام ہوتا ہے. سب مل کے آئے، کیا نتیجہ ہوتا ہے. ہم نے بھی دیکھ لیا، دنیا نے بھی دیکھ لیا. کوئی ہمیں ڈراوا نہ دے، کوئی ہمیں خوف زدہ نہ کرے. انشاءاللہ ہم نہ گھبرانے والے نہ ڈرنے والے، ہم ایمان پر استقامت اختیار کرنے والے ہیں. ہم شہداء کے وارث ہیں. ہم ہجرتوں کی راہوں پہ چلنے والوں کی امین ہیں. ہم شہداء کے مقدس خون کے امین ہیں. اور ہم لا الہ الا اللہ کے پاکستان کے جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے محافظ ہیں. انشاءاللہ اس پہ ہماری جان بھی، ہماری جوانیاں بھی، ہماری اولاد بھی، ہمارا سب کچھ اور گھر بار بھی سب کچھ قربان ہو جائے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. لیکن دنیا یہ یاد رکھے، جو کچھ بھی ہو جائے ہم انشاءاللہ اب کوئی کمزوری دکھانے والے نہیں ہوں گے. ہم اپنے حکمرانوں کو بھی کہتے ہیں، دیکھو اللہ تمہاری کیسے مدد کر رہا ہے. دنیا جنگ کی آگ بھڑکاتی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ. فرمایا یہ اللہ کے دشمن جب کبھی بھی جنگوں کی آگ بھڑکاتے ہیں، ان کے مقاصد بڑے گھنونے اور بڑے زہریلے ہوتے ہیں. یہ اندرون طور پہ چاہتے ہوتے ہیں کہ تم کو آپس میں ٹکرایا جائے، آپس میں لڑایا جائے اور پھر تم پہ یلغار اور حلہ بول دیا جائے. فرمایا یہ بڑے کمینے اور گھنونے منصوبے، تباہ کن منصوبے لے کے آتے ہیں. لیکن اللہ کی ذات ایسے حالات پیدا کر دیتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ دشمن کی بھڑکائی ہوئی آگ کو پھر بجھا دیتا ہے. تو یہ آگ جو گزشتہ ہفتے میں دشمن نے، اسرائیل امریکہ نے ایران پر حملہ کر کے بھڑکائی تھی، میں ایمان سے کہتا ہوں، اللہ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے کہتا ہوں، بہت جلد انشاءاللہ یہ آگ بھی بجھ جانے والی ہے، یہ بھسم ہو جانے والی ہے. دنیا میں امن قائم ہونے والا ہے. اور اس جنگ کے بعد آپ عالمی منظر نامے میں انشاءاللہ ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھیں گے. ایک بہت بڑا
منظر اور دھارا بدلا ہوا دیکھیں گے. میرا اللہ اس بات کو پورا کرے گا. اور وہ کیا ہے کہ جو دائیوں سے جن مسلمان ملکوں نے اپنے دفاع کے ٹھیکے کافروں کو دے رکھے تھے، ان ٹھیکوں کے ختم ہونے کا، ان معاہدوں کے ٹوٹنے کا اور ان زنجیروں کے ٹوٹ جانے کا وقت آ گیا ہے. انشاءاللہ کفر سے یہ معاہدے بکھرنے والے ہیں اور ایک ایک کر کے ساری اسلامی دنیا انشاءاللہ لا الہ الا اللہ کے پاکستان کے ساتھ، غوری غزنوی شاہین کے پاکستان کے ساتھ اور ایٹمی جوہری پاکستان کے ساتھ اپنے تحفظ اور دفاع کے حوالے سے انشاءاللہ ملنے والی ہے. لاکھوں شہادتیں ہوئی ہیں، خلافت کے خاتمے کے بعد کروڑوں شہادتیں ہوئی ہیں. اب اللہ تبارک تعالیٰ ان شہادتوں کو پھل دینے والا ہے. اور سب سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہوگا کہ مسلمان جن کا جغرافیائی طور پہ، نظریاتی طور پہ، فرقہ واریت کے اعتبار سے، سیاسی طور پہ بٹوارا ہوا پڑا ہے، ٹکڑوں میں بٹے ہوئے ہیں، ہمیں یہ نظر آ رہا ہے یہ خواب سچا ثابت ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ انشاءاللہ یہ امت پھر امت واحدہ کا روپ دھارنے والی ہے اور ایک دوسرے کے غموں کو بانٹنے والی ہے. جو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، مثل المؤمنین فی توادہم وتحابہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد. مومنوں کی مثال ایک دوسرے کی مدد کرنے میں، ہمدردی کرنے میں، غم خواری کرنے میں، مشکل میں کام آنے میں ایسے ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے. تو یہ امت جسد واحد کا انداز اور یہ منظر انشاءاللہ اختیار کرنے والی ہے. اس لیے کوئی مایوسی نہیں، کوئی نا امیدی نہیں. اللہ کی رحمت سے ایمان والے کبھی مایوس نہیں ہوا کرتے. جتنی بڑی آزمائشیں آتی ہیں، جتنے بڑے امتحان آتے ہیں، اتنی ہی بڑی بات میں اللہ کی مدد بھی آیا کرتی ہے. جتنا بڑا امتحان ہو، جتنی بڑی مشکل ہو، اللہ کی نصرت بھی اتنی بڑی آیا کرتی ہے. تو ہمیں کوئی مایوسی نہیں ہے، کوئی نا امیدی نہیں ہے. ہم نے اس معاہدے کو بھی اس وقت اللہ کا قرآن پڑھ کے اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھا تھا. اگرچہ دنیا نے تنقید کی تھی کہ یہ بورڈ آف پیس جو بن رہا ہے فلسطین کے امن کے لیے، یہ فلسطینیوں کے امن کے لیے نہیں ہے، یہ اسرائیل کے تحفظ کے لیے ہے. لیکن ہم نے کہا ہمارا رب قرآن میں فرماتا ہے، جناب 10ویں پارے میں سورہ الانفال میں فرمایا بین جانہو للسلم فجر لہا وتوکل علی اللہ. اگر یہ دنیا کے کافر، یہ حربی دشمن، یہ کسی موقع پر تمہارے پاس امن کا کوئی پیغام لے کے آئے، کوئی اپیل لے کے آئے، کوئی معاہدہ لے کے آئے، کوئی میثاق یا دستاویز لے کے آئے کہ آؤ لڑنے کی بجائے بیٹھ کے ہم اس جنگ کا حل نکال لیں اور میرٹ کی بنیاد پہ ہم دونوں متحارب حکومتوں میں فیصلے کریں، تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے اے میرے پیغمبر لے تو لال سے کام نہیں کرنا، اگرچہ مگرچہ ٹوٹ کے چنانچہ نہیں کہنا. بس اگر یہ تیرے پاس امن کی بات لے کے آئے، امن کا وعدہ لے کے آئے، فجر لہا، تو آپ نے فوراً امن کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے، اس معاہدے کا حصہ بنا لینا ہے. وتوکل علی اللہ. آگے کیا فرمایا؟ بھروسہ نہیں نہ ٹرمپ پہ کرنا ہے، نہ نتنیاہو پہ کرنا ہے، نہ یو این پہ، نہ سیکیورٹی کونسل پہ، کسی اور پہ توکل، بھروسہ اعتماد نہیں کرنا. وتوکل علی اللہ، اللہ پہ توکل کرنا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. اور اگلی آیت میں کیا فرمایا؟ فرمایا من یریدو ان یخدعوک فإن حسبک اللہ. سبحان اللہ. فرمایا میرے پیغمبر اگر یہ امن کے معاہدے کے نتیجے میں تجھے دھوکہ دینا چاہے، تیرے ساتھ فراڈ کرنا چاہے، خیانت کرنا چاہے، کوئی کرپشن کرنا چاہے، کوئی اپنے ساتھی کفر کے مفادات تجھے دھوکہ دے کے حاصل کرنا چاہے،
پھر بھی پریشان نہیں ہونا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے میرے پیغمبر ایک اللہ ہی تجھے پھر کافی ہو جائے گا۔ دیکھنا اللہ کیسے کافی ہوتا ہے۔ یہود مدینہ نے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میثاق مدینہ کیا، 5 سال یہ قائم رہا۔ احزاب کے موقع پہ انہوں نے خیانت کی، معاہدے کو توڑا۔ جاؤ قرآن کے سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کو پڑھو، بخاری مسلم حدیث کی کتابیں پڑھو، سیرت اور تاریخ کو پڑھو۔ پھر اللہ کیسے مومنوں کو کافی ہوا تھا کہ بنو قریظہ کی یہودیوں میں کوئی مرد نہیں بچا تھا جس کی گردن تن سے جدا نہ ہوئی ہو۔ عورتوں کو قیدی بنایا گیا، بچوں کو غلام بنایا گیا، اور ان کے مال، اسباب، کوٹھیاں، بنگلے اور قلعے اور باغات سب کچھ اللہ کے شیروں دلیروں غازیوں میں غنیمتوں کے طور پہ تقسیم ہو گیا ہے۔ مکے والوں سے آپ نے 10 سال امن کا معاہدہ حدیبیہ کے میدان میں کیا، ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے بنو بکر جو مشرکین مکہ کا حلیف قبیلہ تھا، انہوں نے بنو خزاعہ جو مسلمانوں کا حلیف قبیلہ تھا، اس پہ دھاوا بولنا، زد و کوب کیا، مار پٹائی کی، بہت ان پہ ظلم اور تشدد کیا، تو معاہدہ ٹوٹ گیا۔ خیانت مکے والوں نے کی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، اے پیغمبر اگر یہ تیرے ساتھ امن کا کیا ہوا معاہدہ توڑیں گے تو پھر اللہ ہی تجھے کافی ہو جائے گا۔ اللہ نے پیغام بھیج دیا، اے نبی تیاری کرو، پہلے تم 1400 گئے تھے عمرے کے لیے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں نکلو۔ 10,000 نکلے، نبی کی قیادت میں نکلے، اور چمکتی ہوئی 2 دھاری تلواریں لے کے نکلے، جانباز شہید نکلے، آپ کے ایک اشارہ ابرو پہ مر مٹنے والے نکلے، اور جا کے مکہ پہنچے۔ آج اللہ کے پیغمبر 10,000 لشکر کے جلو میں مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے۔ 2 سال پہلے جو عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے، اللہ کے گھر کی زیارت نہیں کرنے دیتے تھے، وہ مکے کے بڑے بڑے سردار آج آگے آگے جا رہے ہیں اور اعلان کرتے جا رہے ہیں کہ مکے والوں راستے چھوڑ دو، راستے چھوڑ دو، پیچھے ہٹ جاؤ، گیٹ کھول دو، محمد کریم آ رہے ہیں، اور اس حالت میں آ رہے ہیں کہ زمین کے لشکر بھی ان کے ساتھ ہیں، آسمانوں کی قوتیں بھی ان کے ہمراہ ہیں۔ اللہ کافی ہو گیا۔ کل یہ عمرہ نہیں کرنے دیتے تھے، آج اللہ نے پورا مکہ دے دیا، پورا حنین دے دیا، طائف دے دیا، تبوک دے دیا، میرے محترم بھائیوں جزیرۃ العرب دے دیا، یمن دے دیا، بحرین دے دیا۔ تھوڑی سے مختصر سے عرصے میں یدخلون فی دین اللہ افواجا۔ یہ رکاوٹیں، یہ معاہدے ہم نے اس بنیاد پر کہ ہمارے سامنے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ تھا، قرآن کی یہ آیت تھی، اس اعتبار سے ہم نے کہا کہ اگر دنیا بورڈ آف پیس کے نتیجے میں کوئی خیر کا کام کرنا چاہتی ہے تو ہمیں کیڑے نہیں نکالنے چاہیے، ہمیں جناب اس کو ویٹو نہیں کرنا چاہیے، بلکہ خیر کی توقع رکھنی چاہیے۔ اور اگر دنیا دھوکہ دے گی، جو آج ہمارے سامنے آ چکا کہ دنیا میں امن کے ڈنڈورا پیٹنے والے انہوں نے یک بارگی سارے امن کو تہاج کرتے ہوئے اور ملکوں کی جغرافیائی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے انہوں نے حملہ کیا ایران پر، اور جنگ کی آگ پھیل گئی کئی ملکوں میں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ اس معاہدے کی جس امن کی طرف دنیا بڑھ رہی تھی اس کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ انشاءاللہ میں نے قرآن کی آیتیں پڑھی ہیں، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ نازل کردہ قرآن میں الفاظ بیان کیے ہیں کہ اگر معاہدہ توڑنے والے توڑ دیں، تمہارے اوپر جارحیت کریں، ظلم اور تشدد کریں، اندھیر نگری مچا دیں، فرمایا فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، پھر اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا۔ اب دیکھنا ان معاہدوں کے نتیجے میں انشاءاللہ کفر کی، اسرائیل کی شامت آئے گی، اور انشاءاللہ یہ یہودی صہیونی اللہ رب کریم ان کو
اپنی زمین کے نقشے سے عبرتناک انجام سے دوچار کرے گا، اور انشاءاللہ امت مسلمہ متحد بھی ہوگی، متفق بھی ہوگی، اپنے دفاع کے اصول پر یہ اس کا مشترکہ ایک کاز کی طرف انشاءاللہ العزیز بڑھیں گے، اور نتائج جو بھی آئیں گے انشاءاللہ اسلام اور اہل اسلام کے حق میں آئیں گے۔ ہمارا فرض یہ بنتا ہے ہم ہر قسم کے حالات میں، امن ہو یا جنگ، ہم اللہ کے احکام کے مطابق اپنے آپ کو کھڑا رکھیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی روشنی میں اپنے بیانیے کو، اپنے لہجے کو، اپنے موقف کو، اپنے منشور کو مربوط رکھیں، اور کسی حالت میں بھی اللہ کی رحمت سے ہم بےخانہ نہ ہوں، مایوس نہ ہوں، کہ مایوسی کسی مسئلے کا بھی حل نہیں ہوا کرتی ہے، مایوسی کسی مسئلے کا حل نہیں، جد و جہد حل ہوتا ہے، کوشش حل ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کرنا، مایوسی میں کوئی نہ کوئی ہاتھ پاؤں مارتے رہنا۔ آج ہمارے سامنے اللہ تبارک تعالیٰ نے کتنے خوبصورت راستے کھولے ہوئے ہیں۔ میں پچھلے ہفتے دیکھ رہا تھا ہمارے بھائی ڈاکٹر ناصر حمدانی صاحب ماشاءاللہ غزہ کے کنارے پہ پہنچے ہوئے ہیں، اور وہاں پہ اہل غزہ اپنے فلسطینی مظلوم بھائیوں کی مدد کے لیے کہیں جناب رمضان پیکج تقسیم کر رہے ہیں، کہیں ملبوسات تقسیم کر رہے ہیں، کہیں ضرورت کی چیزیں ان کو مہیا کر رہے ہیں، کہیں ایمبولینسوں کی چابیاں ان کے حوالے کر رہے ہیں۔ یہ آپ لوگ تعاون کرتے ہیں، اور اس تعاون کے نتیجے میں الحمدللہ یہ تعاون سیدھا ان مظلوم غزہ کے فلسطینی بھائیوں تک پہنچ رہا ہے۔ تو یہ موقع ہے ان کو کھڑا رکھنے کا۔ وہ بڑے بہادر لوگ ہیں، بڑے جفاکش لوگ ہیں، ہم ان سے ملتے ہیں، ہم ان لوگوں کو بھی ملے کہ ایک ایک خاندان کے 64 شہید ہوئے ہیں، ایک ہی بچا ہے۔ جب ان کو ملا جائے تو کہتے ہیں بھئی تمہارے تو سارے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، سب فوت ہو گئے، سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ آگے سے ان کے چہروں پر کوئی سلوٹ نہیں ہوتی، وہ کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ وہ کہتے ہیں ہمارے شہیدوں کو مردہ نہ کہو، یہ تو حیات جاودہ پا گئے، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ اور جب دنیا کہتی ہے تمہارے گھر بھی گئے، تمہارے مال اسباب بھی گئے، تمہاری مارکیٹیں بازار بھی گئے، تمہارے اہل و عیال بھی گئے، تمہاری مسجدیں بھی گئی، تمہارے ہسپتال بھی گئے، تمہارا سب کچھ ختم ہو گیا، فلسطینیوں اب تمہارا کیا موقف ہے؟ تو وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ راجعون۔ میرے محترم بھائیو، یہ عرض فلسطین میں آپ چلے جائیں، ماشاءاللہ وہ جس طرح کل کھڑے تھے، اتنی بڑی تباہی کے باوجود، شہروں کا ملبے کا ڈھیر بن جانے کے باوجود، اور ہزاروں 70 سے 80 ہزار لوگوں کو شہادت کے مرتبے پہ انشاءاللہ فیض ہو جانے کے باوجود بھی آج بھی وہ ناقابل تسخیر چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ دنیا ان کی دشمنی پہ تلی ہوئی ہے، سارا عالم کفر ان کو حرف غلط کی طرح مٹا دینا چاہتا ہے، لیکن ان کا موقف کیا ہے کہ جب تک قبلہ اول آزاد نہیں ہو جاتا، جب تک عرض فلسطین نرغہ یہود سے آزاد نہیں ہو جاتی، ہم میں سے ایک فرد بھی ایسا نہیں ہوگا جو سرنڈر ہو، جو ڈی ویپنائز ہو، جو اختیار رکھے، جو دشمن کے سامنے بے بسی کا مظاہرہ کرے۔ ہم ہر قسم کے حالات میں کھڑے بھی ہیں، ڈٹے بھی ہیں اور اڑے بھی ہیں، اور اس وقت تک کھڑے رہیں گے، ڈٹے رہیں گے جب تک ہم آزادی کی نعمت سے مالا مال نہیں ہو جاتے۔
تو یہ آج الحمدللہ ان کا موقف ہے. اللہ ان کو صبر و ثبات بھی عطا فرمائے, استقامت بھی عطا فرمائے, ہر خوف سے بچائے, ہر غم سے نجات دلائے. یہ اللہ کی ذات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ قادر و قدیر ہے, وہ بڑی قوت رکھنے والا ہے, وہ خوف کا علاج بھی کرتا ہے, وہ غم کا علاج بھی کرتا ہے, وہ بڑی بڑی قوتوں کو لمحوں کے اندر, سیکنڈوں کے اندر وہ بڑی بڑی قوتوں کو زیرو کر دیتا ہے اور غرقیاب کر دیتا ہے, تباہ و برباد کر دیتا ہے. ان کی ساری عظمت اور ہیبت کو چھین لیتا ہے اور اپنے کمزور بندوں کو دنیا میں تاج و تخت عطا فرما دیتا ہے. یہ سب اللہ کے پاس ہے. تو ہمیں اللہ سے دعائیں بھی کرنی چاہیے, اپنے وطن عزیز کے لیے بھی, امت مسلمہ کے لیے بھی, اس کی وحدت کے لیے بھی, اور کفر کی یہ ظلم اور جارحیت اور یہ گنڈا گردی, ان کی تباہی اور بربادی کے لیے بھی. اللہم اہلک الظالمین بالظالمین, اللہم اہلک الکافرین بالکافرین, اللہم من ارادنا واراد بلادنا وجہادنا وجماعتنا وقادتنا بسوء فاشغلہ بنفسہ ورد کیدہ فی نحرہ واجعل تدبیرہ تدمیرا علیہ یا رب العالمین. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہم استر عوراتنا وآمن رواتنا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یہ قرآن میں بھی دعائیں ہیں, یہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان دعاؤں کا اہتمام کرنے کی اپنی امت کو تلقین کی ہے. تو جہاں کوشش کرنی ہے, جہاں مدد کرنی ہے, جہاں مظلوم کا ساتھ نبھانا ہے, اس کے لیے سپلائی لائن کو ہر قسم کے حالات میں قائم و دائم رکھنا ہے. یہ بحیثیت ایک امت کے ہمارا ملی فریضہ ہے. جہاں یہ کرنا ہے, وہاں رمضان کی ان بابرکت ساعتوں میں جب ہر طرف غزوہ بدر کے واقعات بیان ہو رہے ہیں, بھائیو آج دنیا پھر اس دانے پر پہنچ گئی ہے کہ اس 15ویں صدی میں حق اور باطل کی بنیاد پہ ایک اور غزوہ بدر سر کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے امت کو اسی طرح کھڑے ہونا چاہیے جیسے بدری کھڑے ہوئے تھے, بے سر و سمانی کی عالم میں کھڑے ہوئے تھے, اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلاتے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. جب یہ امت کھڑی ہو جائے گی, اس کے افراد کھڑے ہو جائیں گے, اس کے عوام اور حکمران کھڑے ہو جائیں گے, ہمارا یقین محکم ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آج بھی قادر و قدیر ہے. معرکہ بدر کی طرح وہ آج بھی فرشتوں کے لشکر نازل کرنے پہ پوری طرح قادر ہے, اور اللہ مدد کرنے پہ پوری طرح قوت رکھنے والا ہے. ہمیں بس اس کی توفیق چاہیے, اس کی نصرت چاہیے, اس کی مدد چاہیے, اور اسی کا فضل چاہیے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب امت مسلمہ پر ذلت اور رسوائی, غلامی اور تباہی کے دور بیت جانے چاہیے. ایک نئے دور کا آغاز ہونا چاہیے. اس کے لیے سوچوں کو بھی بدلنا ہے, اس کے لیے طرز زندگی کو بھی بدلنا ہے, اس کے لیے جفاکشی اور سپاہیانہ انداز اختیار کرنا ہے, اور اللہ رب کریم کی نصرت پر ایمان اور یقین رکھنا ہے. اور جو دوسروں کی مدد کیا کرتے ہیں, حق تعالیٰ ضرور ان کی مدد کیا کرتا ہے. یہ اللہ کا وعدہ بھی ہے اور یہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ضمانت بھی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور وہ ہمارا حامی و ناصر ہو جائے. وما علینا الا البلاغ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله